میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت انگریز محل میں گھس رہے تھے، جس وقت میر صادق جیسے غدار نے ان کو محل کا راستہ بتایا تھا اور ٹیپو سلطان تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر دیا تھا، اس وقت میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، تاریخ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، اس وقت ٹیپو سلطان 2 دن کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لقمہ منہ میں ڈالا بھی نہیں تھا۔ ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، حضور آپ پیچھے کے راستے سے نکل جائیے، انگریز گھر پر آ پہنچے ہیں، دروازے تک آ پہنچے ہیں۔ قربان جائے ٹیپو سلطان کی بہادری پر، انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں بھاگوں گا، میں آنے والی نسلوں کو یہ ہرگز پیغام نہیں دوں گا کہ جب دشمن تمہارے دروازے تک پہنچ جائے تو تم پیٹ بتا کر بھاگو، میں مقابلہ کروں گا، اگر وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے تو میں اکیلا ان کے سامنے اپنا سینہ لے کر کھڑا ہو جاؤں گا، اگر وہ اپنی چھلنی کرتے ہیں مجھے پتا ہے سینہ چھلنی کر دیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی جی کر چلا جاؤں۔ جب سب ہمارے ہیں تو لڑنا کس بات پہ ہے؟ لڑنا کس بات پہ ہے؟ سب ایک ساتھ ہم نے آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اکیلے ٹیپو سلطان فریڈم فائٹر ہے، ہرگز ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اشفاق بھگت سنگھ کی قربانی ہے وہیں پر ٹیپو سلطان نے بھی اپنا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے شیواجی مہاراج کی تاریخ کو محفوظ رکھا گیا، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تم محفوظ رکھو یا نہ رکھو، کم از کم ہم اور ہماری نسلیں جو ٹیپو سلطان کی تاریخ کو دلوں میں محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو خدا را ہمیں آتنکوادی تو مت کہو۔ ٹیپو سلطان آتنکوادی نہیں تھے، دیش دروہی نہیں تھے، پکے دیش بھکت تھے۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جن لوگوں کی گارنٹی آج کا ہندو بھائی، آج کا مسلم بھائی بھی نہیں دے سکتا، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان دیش دروہی تھے۔ اب ان کو کیا پتا بیچاروں کو، ان سنگیوں کو، ان سنگی ٹولوں کو کیا پتا کہ دیش طے کریں گے کہ ہمارے آئیڈیل ٹیپو سلطان جیسے ہیرو ہوں گے، ہمارے آئیڈیل بھگت سنگھ جیسے ہیرو ہوں گے، ہمارے آئیڈیل اشفاق اللہ خان جیسے ہیرو ہوں گے۔ اب یہ سلمان خان، یہ شاہ رخ خان، اب کب تک رے بابا؟ یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیے ان لوگوں نے ہم کو؟ ان لوگ پہچانتے بھی نہیں اپنے کو۔ عامر کالونی میں جتنے رہتے ان میں سے ایک کو بھی نہیں پہچانتے ان کو نہیں پتا کون کون ہم کو چاہنے والے۔ لیکن یہ لوگ، انہوں نے جو دیش کے لیے سب کچھ کیا، ہم ان کو اپنا ہیرو مانے، ان کو اپنا آئیڈیل مانے۔ جاتے جاتے میں ایک گزارش یہ کروں گا معذرت کے ساتھ کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ مرے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اپنی آزادی اور حریت کے لیے، جو اپنے وطن کے لیے، جو اپنی ایمان اور اپنے امن اور سلامتی کے لیے جو لڑنے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہمارے اعمال میں زندہ ہے۔ اس لیے ہم مالا کس پر چڑھاتے ہیں بھائی؟ مالا ہم مرے ہوئے لوگوں پر چڑھاتے ہیں۔ لاجک سمجھو، ہمارے ٹیپو سلطان تو مرے نہیں ہیں، ہمارے لیے زندہ ہے، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، تو ہم ہرگز ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تصویر پر مالا نہیں چڑھائیں گے، کریں گے اس بات کی کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جیسے اخلاق اور کردار سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔